السلام علیکم۔ 24واں روزہ بعد نماز فجر یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز عصر یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ اچھا کارساز ہے، اللہ ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ بعد نماز مغرب یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء یہ دعا ایک تسبیح پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو، کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو خدا پہ یقین رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ احساس کرے۔ جیسے جیسے انسان ٹھوکریں کھاتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے فیصلوں میں نکھار آتا جاتا ہے۔ جو خدا پہ یقین رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ احساس کرے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے کوئی بھی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے کوئی بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات یہ ہے موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ ماں باپ اولاد کو ہر شے سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے علاوہ جینے کے۔ جتنا تم لوگوں کے سامنے جھکو گے اتنی ہی ذلت ملے گی، جتنا تم رب کے سامنے جھکو گے اتنی ہی عزت ملے گی۔ لوگ کچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے نہ خراب ہوں، اور کچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔